کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے، اور آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز میں رہنا چاہیے، ان کی سوسائٹی کے جو نارمز ہیں یعنی اسٹینڈرڈ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی خاص طور پہ اس میں ہدایات ہیں، اس لیے ہم آج اس پہ کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بہت ہی اہم مضامین اور اہم باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارے اپنے کردار کے اندر بھی بہت واضح اور نمایاں فرق نظر آ سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سوسائٹی یا معاشرہ جو ہے نا وہ فرد سے بنتا ہے، فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ۔ تو ایک فرد بھی اگر بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً سوسائٹی کے اندر بھی سدھار آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ابتدائی جو رکوع ہے اس کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے، دیکھیں اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، تو کس سے آگے بڑھا جائے گا؟ رسول اللہ سے۔ تو اللہ نے یہاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا گویا ایسا ہے کہ اللہ سے آگے بڑھنا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی بالکل ایسی ہے کہ اللہ کی پیروی اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے، اور اسی طرح اللہ کا ادب اس بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب کیا جائے۔ اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا تو وہ اللہ کا ادب بھی نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے رسول۔ تو رسول کس کے؟ اللہ کے۔ تو رسول کی ریسپیکٹ در حقیقت اس کی ریسپیکٹ جس نے اسے بھیجا ہے۔ پھر فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ حضور کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم تھا، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف ملے، حضور کی بارگاہ میں جائیں، مسجد نبوی شریف میں جائیں تو وہاں پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خلیفہ ابو جعفر منصور مسجد نبوی شریف میں تھے، تو خلیفہ امام مالک سے کسی معاملے میں بحث کرنے لگا، اور بحث کرتے کرتے اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ تو حضرت امام مالک نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا، اے امیر، اللہ نے اس بارگاہ کا ادب سکھایا ہے ایمان والوں کو، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ تو خلیفہ کہنے لگا، ابو جعفر منصور کہنے لگا کہ یہ حکم اس زمانے کے لیے بھی ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا یہ آج کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ یہاں پر اپنی آوازیں اونچی، یعنی حضور اگر مزار شریف میں بھی ہیں تو آپ کی آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ابو جعفر منصور نے ایک سوال اور کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب میں دعا کروں تو میں روضہ رسول کو پیٹ کروں اور کعبے کی طرف رخ کروں، یا روضہ رسول کی طرف رخ کروں اور کعبے کو پیٹ کر کے دعا کروں؟ آج بھی وہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ زائرین کو گھماتے ہیں، قبلہ ادھر، قبلہ ادھر، قبلہ ادھر، ادھر منہ کر کے دعا مانگو۔ حضرت امام مالک نے اس زمانے میں عقیدہ واضح فرمایا، کہا اے امیر، آپ ان کی طرف سے پیٹ کیوں موڑتے ہیں؟ یعنی حضور کی طرف پیٹ اگر کرتے ہیں، کعبے کی طرف رخ کریں گے تو ظاہر حضور کی طرف پیٹ ہوگی۔ جنہیں مواج شریف پر حاضری کا شرف حاصل ہوا وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیٹ ہو جائے گی۔ تو امام مالک نے فرمایا، اے امیر، آپ اس شخصیت کی طرف پیٹ کیوں کرتے ہیں جو آپ کے والد آدم کا بھی دعاؤں میں وسیلہ رہا ہے، جن کے وسیلے سے حضرت آدم نے دعائیں مانگی، آپ ان کی طرف پیٹ کر کے دعا مانگیں گے؟ اس لیے جب وہاں پر دعا مانگی جائے تو ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے،
بلکہ خانہ کعبہ کو پیٹھ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف رخ ہونا چاہیے. یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے. فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور ان کے حضور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا کر بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ اس زمانے کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے بھی ہے. آج بھی ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار پر حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے، تو وہ نادان کیا کرتے ہیں، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے چکر میں وہ ادھم مچاتے ہیں کہ الامان والحفیظ. جنہیں حاضری کا شرف ملا ہے وہ اس بات کو بخوبی مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ریاض الجنہ چونکہ ایک مختصر چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور نماز پڑھنے والوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے بند باندھے ہوئے تھوڑے تھوڑے کر کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے. اب وہ قناتیں لگی ہوئی ہیں، قناتوں کے پیچھے لوگ ہیں، ایک طرف سے چھوڑتے ہیں دوسری طرف، دوسری طرف تیسری طرف، اس طرح کر کے ریاض الجنہ کی طرف جا. تو جب وہ قنات کھلتی ہے تو لوگ ایسے دوڑ لگاتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ دوڑنے کی آواز گونجتی ہے، دھم 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 بھاگنے کی آواز گونجتی ہے. ان نادانوں کو اتنی سی بھی عقل نہیں کہ آپ اس جگہ پہ دوڑ رہے ہیں جس کے اندر رسول اللہ آرام فرمائے. یہ جنت کی طرف دوڑنا نہیں ہے بلکہ جنت سے دوڑنا ہو گیا. یا آپ ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کر کوئی فائدے کا کام نہیں کریں گے اس طریقے سے، بلکہ کیا یہ نفل کیا آپ زندگی بھر کی نیکیاں برباد کر دیں گے اپنی، اگر حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں کریں گے. ایک تو ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کے چکر میں لوگوں کا دوڑ مچانا سخت بے ادبی. دوسرا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجد شریف پہ جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو مسجد نبوی شریف کا ایک پروٹوکول ہے. ہر دروازہ ہر چیز کے لیے نہیں ہے، ہر دروازے کی کچھ نہ کچھ الگ پروٹوکولز ہیں. بھئی یہاں جانا ہے تو اس دروازے سے جاؤ، وہ کام کرنا ہے تو اس دروازے سے جاؤ. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس پروٹوکولز کو فالو نہیں کرتے اور پھر چاروں نہ چار جو وہاں جو متوع ہیں یا وہاں جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ضد بحث ہوتی ہے. اب جب ضد بحث ہوتی ہے تو آواز اونچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کی غلطی آپ کی ہے. وہ تو قانون پہ عمل درآمد کروائیں گے، اگر قانون پہ عمل درآمد نہ کروائیں تو لاکھوں لوگ فیضیاب کیسے ہو سکیں بھائی؟ اگر وہ سختی نہ کریں تو لاکھوں لوگ سلام کیسے کریں اور ریاض الجنہ میں نوافل کیسے پڑھیں؟ یہاں تو ایسا ہے کہ بس لوگ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیتے. اور ایک صاحب کہہ رہے جی میں نے نفل پڑھی، پہلے میں نے نفل پڑھی سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، دیتی سلام پھر کھڑا ہو گیا نفل پڑھنے کے لیے. پھر نفل پڑھی تو سورہ فاتحہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی، وہ ختم کری سلام پھر کھڑا ہو گیا نفل پڑھنے کے لیے. سورہ فاتحہ کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی میں نے، ایسے نفل پڑھی. اور پھر میں تو یہ پڑھا تو میں نے وہ جو پیچھے بیچارے کھڑے ہوئے تھے نفل پڑھنے کے لیے وہ اس انتظار میں تھے کہ آپ پڑھنے تو وہ بھی نفل پڑھ لیں. اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیتے اور اس نیت سے وہ جگہ چھوڑتے کہ میرا مسلمان بھائی پیچھے کھڑا ہوا پریشان ہو رہا ہے، میں ہٹوں گا تو کسی اور مسلمان بھائی کو جگہ ملے گی، حضور کے کسی امتی کا خیال کر لیتے تو حضور کو آپ پہ پیار آ جاتا. یہ سوچ تو پیدا کریں اپنی. نہیں جی ریاض الجنہ بس یہ بیٹھ گیا تو میں بیٹھ گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے پروٹوکولز رکھے ہیں، بھئی یہاں جانا ہے تو بس ادھر سے جاؤ گے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے. ضد بحث کرنے لگ جاتے، آوازیں اونچی. باب السلام سے جا رہے ہیں، باب السلام وہ دروازہ ہے کہ جب آپ اس سے جاتے ہیں تو سامنے بقی شریف کا دروازہ آ جاتا ہے اور الٹے ہاتھ پہ مواجد شریف ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں. اب کیفیت ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ ادھر انہوں نے چپل دبائی ہوئی ہے اور یہاں نکالا ہوا موبائل. حضور کے روضے انور پہ جا رہے ہیں مگر اس بات کی فکر نہیں کہ حضور کے روضے انور پہ جا رہے ہیں، اس بات کی فکر ہے کہ میں لائیو چلا جاؤں اور سارے لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، یہ ویڈیو کال کروں اور سب کو. ابے بھائی وہ تو ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، تم کیا خاص دکھا دو گے انہیں؟ ٹیلی ویژن پہ سارے مناظر عام ہو گئے. اب تو مسجد نبوی شریف کو بھی دکھایا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ، تم کیا دکھا دو گے انہیں؟ اس بات کا خیال نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. دنیا بھر کو دکھانے کے چکر میں حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس بات کا ذرا سے بھی خیال
یہاں تک کہ لوگوں کو دیکھا چپلیں پکڑے میں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں تھیلا پکڑا ایک ہاتھ میں چپل پکڑے اور یوں سلام کرتے ہوئے چلے گئے. استغفر اللہ العظیم، یہ ادب ہے حضور کی بارگاہ کا؟ آپ کو ذرا سی حیا نہیں آئی؟ یہ وہ نبی مکرم کا دربار ہے جن کا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، اور میں اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہوں جہاں پر 70,000 فرشتے صبح سلام کرنے آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو سلام کرنے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اتنے بڑے دربار میں موجود ہوں مگر فکر نہیں ہے. اچھا، کسی کو ادب ہوتا ہے تو وہاں جا کر وہ حضور کے چہرے انور کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنے لگتے ہیں، تو وہاں پولیس والے پڑھنے نہیں دیتے، منع کرتے ہیں. اب وہاں پر بھی بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی وجہ سے اس کی آواز اونچی ہوگی، اگر آپ وہاں نہ رکیں اور وہ اشارہ کر رہا آپ نکلتے چلے جائیں تو وہاں پہ شور شرابہ. آپ کو ذرا سا خیال نہیں آ رہا کہ آپ کی وجہ سے حضور کے دربار میں شور شرابہ مچنے والا ہے. آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے حضور کی بارگاہ کے ادب کو پامال کیا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تم کو ہوا بھی نہیں لگے گی. تم سمجھ رہے ہو او بھائی میں تو بس بہت پہنچا ہوا ہو گیا، یوں ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ والوں کا یہ حال ہوتا تھا، کئی کئی دن تک وہ مواج شریف پہ سلام کرنے نہیں جاتے تھے، لرزتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ حضور اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. تصور تو ذرا باندھو کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے نہ میرا یہ ظاہر پوشیدہ ہے نہ میرا باطن پوشیدہ ہے. میرے لب بھی نہیں ہلیں گے، جو میں تمنا رکھتا ہوں میرے نبی وہ بھی جان لیتے ہیں، دل کے احوال کو بھی جان لیتے ہیں. ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیا ادب ہونا چاہیے. مگر ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ادب رخصت ہو گیا ہے. مواج شریف کا ادب، اور مواج شریف سے جب باہر آئے سلام پیش کرنے کے بعد پھر ایک دیوار آئی ہے نا صرف بیچ میں، اور کچھ تو حائل نہیں ہے. وہ دیوار کے باہر آتے ہی بس ایسا لگتا ہے کہ سارا ادب ختم. مدینے کی ایک ایک گلی ادب والی ہے. حضرت امام مالک مدینہ منورہ کی گلیوں میں کبھی چپل پہن کر نہیں گھومے، حالانکہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد 60 سال کے بعد آپ کا زمانہ ہے. حضور کے وصال کے 60 سال کے بعد آپ کا زمانہ ہے، اور کبھی مسجد مدینہ منورہ کی گلیوں کی بیچ میں نہیں چلے، بلکہ ہمیشہ کناری کناری چلتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گلیاں جہاں میرے آقا چلے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ نکمے گناہ گار کا قدم اس جگہ پڑ جائے جہاں میرے آقا کے قدم مبارک پڑے تھے. اب آپ تصور کریں، آپ جو مسجد نبوی شریف ہے نا، آج یہ پورا مدینہ تھا حضور کے زمانے کا. آج جتنی باؤنڈری ہے نا یہ پورا حضور کے زمانے کا مدینہ. حضور کتنی مرتبہ گھومے ہوں گے یہاں پر. ہم وہاں بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، اور کسی کو البیک چاہیے تو کسی کو یہ کھانا ہے تو کسی کو وہ کھانا ہے. حضور کی بارگاہ میں مانگتے بھی تو کھانا مانگتے ہیں، یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے. اور مزے مزے سے بتاتے ارے بھائی حضور کی بارگاہ میں تو فوراً آرزو پوری ہو جاتی ہے، ادھر یہ سوچو نہیں اور وہ مل جاتا ہے. اور جس نے بھی سوچا، کسی کو البیک کھانا تھا، کسی کو حلوہ پوری کھانی تھی، کسی کو بریانی کھانی تھی، کسی کو یہ کھانا تھا، کسی کو وہ کھانا تھا، سب مل گیا. ذرا سوچو تو صحیح، سرکار تو تمہیں یہاں بھی سب کچھ کھلاتے رہتے ہیں یار. وہ کون سی نعمت کی کمی ہے جو آقا کے صدقے یہاں نہیں ملی آپ کو؟ وہاں اگر مانگنا ہے تو مدینے والے سے مدینے والے کو ہی مانگو نا. حضور اپنی محبت کی جام پلا دیجئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہاں جا کر بھی آپ کو شربت فالودہ یاد آ رہا ہے، وہاں جا کر بھی لسیاں یاد آ رہی ہیں آپ کو. پر ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا نا کہ اللہ کی اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں مسور چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ نے بولا عجیب لوگ ہیں کہ اعلیٰ ترین نعمتوں کے بدلے میں ادنا ترین چیزیں مانگتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کی ہے کہ یہاں بھی ان کو تکہ بولنی چاہیے اور حضور کے مدینے میں بھی تکہ بولنی چاہیے بس ان کو، اسی پہ ساری زندگی ختم ان کی. ذرا سوچو تو صحیح، کتنے بڑے دربار میں آئے تو کیا کچھ مانگنا چاہیے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اللہ نے اگر آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمایا تو ادب لازم چیز ہے، لازم چیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے اہل اللہ
صرف گنبد خضرا کے جلوے دیکھتے تھے بس، حضور کے روزے پہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بزرگوں کے حالات پڑھ کے دیکھیں آپ، کس کیفیت میں جائیں حضور کی بارگاہ میں۔ اور ہمارے لوگ تو ادھر بس سے اترے نہیں، سامان پڑا ہوا، جی سلام کر کے آ رہا ہوں۔ یہ کیسا سلام کرنے جا رہے ہو تم؟ پہلے اپنے آپ کو سلام کے قابل تو بناؤ۔ یہ شکل اور یہ عمل لے کے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں؟ کچھ ندامت ہونی چاہیے، کوئی شرمساری ہونی چاہیے، کوئی توبہ کے گجرے ہونے چاہیے، اس طرح کی کیفیت میں جائیں نا حضور کی بارگاہ میں۔ مگر بس ہماری بھی وہی حالت ہے جو وہاں کے لوگوں کی ہو گئی ہے، وہ بھی حضور کے دربار میں کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، اور ہم بھی بس نام کے ادب کرنے والے رہ گئے۔ حقیقی ادب ہمارے لوگوں میں سے بھی روانہ ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی، فرمایا کہ نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں، زور سے بولو، سب ضائع ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے والوں کو اللہ نے پسند فرمایا، اور فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ جو حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، تقوی انہی کو ملتا ہے۔ جملہ آپ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں۔ شلواریں اونچی کرنے والے متقی نہیں ہوتے، مونچھیں مڑانے والوں میں تقوی نہیں ملے گا آپ کو، داڑیاں لمبی لمبی رکھنا تقوی کی نشانی نہیں ہے، ہر وقت گنجا رہنا تقوی کی نشانی نہیں ہے، کثرت سجود بھی تقوی کی نشانی نہیں ہے میرے بھائی۔ سجدے تو ابلیس نے بھی بہت کیے تھے، کوتاہی کہاں تھی؟ ادب میں کوتاہی تھی، اس نے بھی نبی کا ادب۔ آج بھی سجدے کرنے والے، قرآن پڑھنے والے آپ کو بہت ملیں گے، نبی کا ادب کرنا ان پہ گراں گزرتا ہے۔ تو جہاں نبی کا ادب نہیں ہے وہاں تقوی نہیں ملے گا آپ کو، جہاں نبی کا ادب ہے تقوی وہیں ملے گا آپ کو۔ وہ اس لیے کہ تقوی ایک بیج ہے، اور بیج ہمیشہ نرم زمین میں دبویا جاتا ہے۔ کس میں؟ نرم زمین میں۔ سخت زمین میں کبھی بھی کسی بھی پودے کا بیج نہیں دبایا جاتا، کیونکہ وہاں وہ فائدہ ہی نہیں کرے گا، ضائع ہو جائے گا۔ زمین نرم کرنی پڑتی ہے، جو نرم زمین ہے اس کو بھی بار بار کھودنا پڑتا ہے، جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیج لگایا جاتا ہے۔ ادب رسول، ادب رسول ایک ایسا وصف ہے جو دل کو نرمی دیتا ہے۔ ادب رسول سے محبت رسول پیدا ہوتی ہے، چونکہ ادب اور محبت لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ ادب اور محبت، جس سے محبت اس کا ادب کیا جائے گا، اور جس کا ادب کر رہے ہیں اس سے آپ کو محبت ہے، یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ تو ادب رسول اور محبت رسول کیا ہے؟ یہ دل کو نرم کرتی ہے۔ نعت شریف پڑھتے ہیں، کیفیت پیدا ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنتے ہیں، کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نشاط سا آ جاتا ہے، تو دل خود بخود نرم ہوتا ہے۔ جب وہ دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس میں تقوی کا بیج لگایا جاتا ہے۔ تو جن کے دل ہی نرم نہیں ہے وہاں تقوی کا بیج کیا لگے گا؟ تو جو حضور کی بارگاہ کا ادب فرماتے ہیں، کہا سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ دوسرا فرما لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ صرف ایک کام کیا ہے، کیا؟ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے تین انعامات ملے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو خبر کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات سمجھا دی گئی۔ ہمارے وہاں بھی اب جب سے سوشل میڈیا ہے تو اور زیادہ معاملہ خراب ہو گیا، کہ کوئی بھی خبر بغیر کسی تحقیق کے آگے پہنچا دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بھیجا تھا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ نہیں کر سکے اور آ کے لوگوں کو حضور کو بتا دی، وہ تو منکرین زکوٰۃ ہو گئے۔ حضور نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو گئے نہیں تھے وہاں پر۔ تو اس ضمن میں یہ بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی کو ایذا پہنچا دو۔ اچھا اس نے ایسا کیا، ابھی جا کے خبر لیتا ہوں، مار کوٹائی کر کے آگے بعد میں بتایا اس نے بولا ہی نہیں تھا، اس نے تو بعد میں آپ کو شرمندگی بھی ہوگی، معافی بھی مانگنی پڑے گی، زمانے میں رسوا بھی ہوں گے آپ۔
تو کسی بھی خبر کے حوالے سے جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اسے آگے نہیں پہنچانا چاہیے. ایسا نہیں سب سے پہلے ہم نے یہ پہنچایا، ابے تحقیق تو کر لو سب سے پہلے پہنچانے والوں کہ واقعتاً ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. تو آپ بھی جب کوئی خبر کسی تک پہنچائیں تو پہلے خود تحقیق کر لیں کہ جناب والا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، چونکہ غلط خبر پہنچانے کی صورت میں آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہو جائے گی. آپ کی بتائی ہوئی خبر اگر غلط نکلی نا تو پھر آئندہ آپ کوئی خبر دیں گے تو لوگ بولیں گے تو جھوٹی بولتا ہے یہ ایسی غلط سلط خبریں دیتا ہے یار. آپ اگرچہ آپ صحیح بول رہے ہو تو ایک غلط خبر آپ کی کریڈیبلٹی کو خراب کر دی. اگر واقعتاً 100% پتا ہے تو بتائیے، نہیں پتا تو معذرت کرنے والا بھائی مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. اور آپ کو بھی کوئی خبر پتا چلے تو بغیر تحقیق کے نہ اس پہ کوئی ری ایکشن لیں اور نہ اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیں. دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ری ایکشن بھی فوراً دے دیتے ہیں، اچھا اس نے ایسا کہا، وہ خود کون سا ٹھیک ہے اگر جو اس نے نہیں کہا، اور آپ نے جناب والا دوسرے سے سن کر اپنے غصے کا اظہار کر کر اپنے آپ کو خراب کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ لگائی بجھائی کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، دوستوں میں دوستیاں ختم کرنے والے، لڑائی کروانے والے، انہیں چغلی خور کہا گیا نا. تو یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے میں یہ لڑائی کرواتے ہیں. انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتوں کا چور کہا. یہ رشتہ داریاں بھی ختم کرواتے ہیں اور دوستیاں بھی ختم کرواتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول قیامت تک بیان فرما دی کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں کبھی ان کا ٹکراؤ ہو جائے، کبھی مقابلہ ہو جائے، کبھی کسی بات پہ لڑائی ہو جائے تو 3 فریق ہوں گے. ایک وہ جو لڑ رہا ہے، دوسرا وہ جس سے لڑا جا رہا ہے، یہ 2 فریق ہو گئے. تیسرا وہ جو اس لڑائی میں ملوث نہیں ہے. تو جو اس لڑائی میں ملوث نہیں ہے کیا اسے خاموشی سے سارا منظر دیکھنا چاہیے اور مزے لینے چاہیے، خبر لینی چاہیے بس کس کے کتنے مرے، کس کے کتنے مرے، اب کیا ہوا، کب کیا ہوا؟ نہیں. فرمایا کہ تیسرا وہ فریق جو اس لڑائی میں ملوث نہیں، اسے صالح کا کردار ادا کرنا چاہیے، اسے مصالحت کروانی چاہیے، اسے صلح کروانی چاہیے دونوں فریقوں کے درمیان. خاموش رہنا اور لا تعلق رہنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. جہاں کہیں 2 افراد، 2 خاندان یا 2 مسلمانوں کے طبقات کے درمیان کوئی چپلش ہو تو وہ فریق جو نیوٹرل ہے، جس کا اس جھگڑے میں کوئی تعلق نہیں ہے، اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ کیا کروانی چاہیے؟ صلح کی کوششیں کرنی چاہیے. اب 2 مسلمان گروہ اگر آپس میں لڑیں تو اس لڑنے کی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے ان دونوں کو قرآن میں مومنین فرمایا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں کیا کروا دو؟ صلح کرواؤ. پھر عالمی بھائی چارہ اس کے اندر بیان فرما انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی نسل اور کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے. گو کہ اس وقت ہم قوم پرستی کا شکار ہیں. پورے مسلمان، صرف پاکستانی نہیں، تمام مسلمان، وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے ہوں. اب مذہب بعد میں ہے، اپنا ملک پہلے. قومیں جو تشکیل پاتی ہیں وہ ملک کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہیں زیادہ تر. یہ جدید دنیا کا فلسفہ ہے. لیکن اصل جو قوم کی تشکیل ہے وہ زمین سے نہیں ہوتی، وہ مذہب سے ہوا کرتی ہے. علامہ اقبال کا اور مولوی حسین احمد ٹانڈوی کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مناظرہ بھی ہے، لفظی مناظرہ ہے. اور علامہ اقبال نے جو ہے اس کے اوپر سخت ان کی سرزنش فرمائی کہ مولوی ہو گیا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ قوم جو ہے وہ وطن سے نہیں ہوتی، قوم مذہب سے ہوا کرتی ہے. تو ہم جو ہے وہ یہ بات اس انداز میں کر بھی نہیں سکتے چونکہ کسی اور کیفیت میں آگے پہنچ جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو اصل تعلق ہے وہ اسلام کی وجہ سے تمام عالم اسلام کے ساتھ ہے. تو ہماری اپنی جغرافیائی حد بندیاں اور اس کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن ایک عالمی بھائی چارہ اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں بیان فرما کر دیا. پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جب سب لوگ مل کر رہتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ فرما بردار، کچھ نافرمان. ٹھیک ہے. کچھ ڈسنٹ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لچر ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بھی تم سے بہتر ہوں، سوسائٹی کے اندر بھی اپنے کردار کے حوالے سے تم سے بہتر ہوں، تو ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نہ تو مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یعنی یہ جو خاص گیدرنگز لگتی ہیں نا، بیٹھکیں ہوتی ہیں، یہ اس کیفیت کی بات ہے۔ جیسے بیٹھ گئے پٹھان کے ہوٹل پہ، تفریح چل رہی ہے، خواتین بیٹھ گئیں کسی کے گھر میں، اب تو خیر بہت کم ہو گیا نا جانا، پہلے بڑا نظر آتا تھا کہ صبح کے کام سے فارغ ہوئی تو کسی کے بھی گھر میں جمع ہو گئی خواتین 4 6 8، اور ساری باتیں کر کے ارے میں چھوڑو ہمیں کیا، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ کہہ بھی لیا اور پھر چھوڑو ہمیں کیا۔ تو وہ جو خاص گیدرنگز ہوتی ہیں دوستوں کی، سہیلیوں کی، اس کے اندر کسی کے متعلق کوئی ٹھٹا، کوئی مذاق وغیرہ نہیں اڑانا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہے طنز و مزاح۔ طنز کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، مزاح البتہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ معاملات کے اندر اس طرح گفتگو فرمائی کہ سامنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ جیسے ایک عورت آئی حضور علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے کہ جنت میں داخلے کے حوالے سے اس نے پوچھا، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، حضور نے فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا آپ نے کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی بڑھیا بڑھاپے کی کیفیت میں جنت میں نہیں جائے گی، جتنے بوڑھے ہیں وہ سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ نے شگفتگی فرمائی آپ نے۔ اسی طرح ایک آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور مجھے اونٹ چاہیے، ضرورت ہے، یہ ہے وہ، حضور نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے دو اسے۔ وہ کہنے لگا حضور اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، پال پوس کے جوان کروں، بڑا کروں، مجھے تو جوان اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا بھائی جوان اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا، بھلے وہ 5 سال کا اونٹ ہو مگر ہے تو کسی اونٹ کا بچہ۔ تو یہ حضور نے شگفتگی فرمائی ہے۔ تو اس کیفیت میں ہمیں ملتا ہے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، لیکن بےہودہ مذاق کرنا، کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا، دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہوڈنگ کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی ایک کو تنقید کا نشانہ بنا تو پھر سارے کے سارے مل کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر تانے کسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اب ہنسی مذاق ہو جاتا ہے، وہ ٹائم پاس ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر اچھا یہ تو ہو گئی آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانا زنی نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ٹھگنے، کوڈو، چھوٹو، موٹو، کلو، پپو، یہ ان ناموں سے پکارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ دوسروں کے بارے میں سوچتے بہت ہیں ہم لوگ، بہت سوچتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں تو بہت ہی سوچا جاتا ہے، وہ یہ کرتا ہوگا، وہ کرتا ہوگا، اس نے یوں کر لیا ہوگا، ویسا، اپنی طرف سے رائی کا پہاڑ جسے کہتے ہیں نا، اس سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ بھائی یہ بات کی تو کیوں کی، یا ایسا ہوا تو کیوں ہوا، اپنی طرف سے بہت سارا سوچ لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ تم نے جھوٹ کی بنیاد پر اس کو سارے کے سارے معاملے کو گھڑ دیا۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی عیب نہ ڈھونڈو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یقیناً تم اسے پسند نہیں کرو گے۔ تو غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا برا فعل قرار دیا گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ بات کہوں جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہو، تو حضور نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس شخص میں موجود ہی نہیں جو تم اس کے متعلق کر رہے ہو وہ تو بہتان ہو جائے گا۔ تو بہتان ایک وہ گناہ کہ آپ کسی کے متعلق بولیں جی وہ ایسا ہے حالانکہ وہ ویسا ہے ہی نہیں، یہ بہتان ہے، اور واقعتاً وہ ایسا ہے تو ایسی صورت میں یہ غیبت ہے۔ غیبت کی آسان سی تعریف کہ اگر اس بندے کے منہ پہ یہ بات بولتے نا اس کو بری لگ جاتی، تو کسی شخص کے متعلق پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کے منہ پہ بولیں تو بری لگ جائے، یہ غیبت ہے۔ اچھا ہر غیبت حرام نہیں ہے، کچھ معاملات میں غیبت کرنا جائز ہے۔ وہ کون سے؟ جیسے کسی کی بیٹی کا رشتہ لگ رہا ہے اور وہ آپ سے پوچھنے آ گیا کہ یار وہ تمہارے محلے میں فلاں لڑکا رہتا ہے، اس کا رشتہ آیا ہے ہماری بچی کے لیے، تو صحیح ہے، وہ لڑکا صحیح ہے۔ اب یہاں پر آپ بولیں کہ یار میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، جو سچ ہے وہ بتائیے،
یہاں اگر آپ اس کے کوئی اخلاقی خرابیاں اس کو بیان کرتے ہیں نا، اس شخص کو، یار وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، راتیں باہر گزار رہا ہے، وہ چرسی ہے، وہ شرابی ہے، ادھر گھومتا ہے، تو یہاں اگر آپ اس کی خرابی بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت گناہ والی نہیں ہوگی۔ آئی سمجھ میں؟ ہمارا زور سے بولو، سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سے پوچھنا ہے کہ یار فلاں بندہ جو ہے اس نے مجھے آفر کیا یار کاروبار میں پیسہ لگاؤ اور میں تمہیں اتنا ماہانہ پروفٹ دوں گا، یار آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ اگر واقعتاً وہ فراڈی ہے تو بتائیں کہ یار یہ فراڈی ہے، اس کے ساتھ پیسے نہیں لگانا۔ اب آپ چونکہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر منہ پہ بولو گے نا فراڈی ہے، یقیناً برا مانے گا، پیٹھ پیچھے بولیں گے اس کو نقصان سے بچانا چاہ رہے تو یہ گناہ والی غیبت۔ اسی طرح کسی کے متعلق گواہی دینے کے لیے بلایا گیا عدالت کے اندر اور اس کے پیٹھ پیچھے آپ سے گواہی لی جا رہی ہے، تو اگر آپ اس کی خرابی بیان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کو غیبت کا گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جائز ہو جائے گا یہاں پہ غیبت کرنا، ادروائز غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایتھیکل ویلیوز بھی ہمیں اس کے اندر نظر آئیں، حضور کی بارگاہ کا ادب بھی نظر آیا، اور بہت سارے معاملات اس کے اندر مزید ہیں۔ اللہ کریم قرآن پڑھنے کا شغف ہمیں عطا فرما دے، تو جتنا آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے مزید نئی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اب اختتامی مراحل کی طرف ہم جا رہے ہیں اور مزید 3 دن کا سلسلہ تراویح کا تلاوت کا ہے، اور جو خلاصہ تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے 2 دن کے اندر اس کو جتنا بھی بیان ہو سکے انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے بیان کرنے کی، اور اس کے بعد یہ اختتامی سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے سال پھر رمضان آئے گا، پھر ہی رونقیں ہوں گی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ان رونقوں میں شامل ہونے کے لیے موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ان لمحات میں یہ دعائیں لازمی کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی توفیق سے کر سکیں۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ہم کریں، اللہ کی مہربانی کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، جو کچھ بھی یہ ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادات ہم کر سکے بس اللہ اس کو قبول فرما لے اور ہماری آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ شریک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر نماز کا نشان بنانا نماز قبول ہونے کی نشانی ہے، تو اگر نماز نشان نہ بنا ہو تو پھر؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ جو یہاں سجدے کی نشان کی غالباً میری سمجھ میں آ رہا ہے پوچھ رہے ہیں کہ پیشانی پر جو ہے وہ نشان بنا ہو۔ اصل میں پہلے جو نا اس طرح کی خوبصورت صفیں کارپیٹ وارپیٹ نہیں ہوتے تھے، وہ چٹائی وغیرہ کی ہوتی تھی، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتی تھی، خالی زمین پہ نماز پڑھتے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ گہرا نشان بن جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب تو کارپیٹ وارپیٹ آ گئے تو اس کے اب نشان ذرا کم ہوتے ہیں، اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ نمازی قبول نہیں ہو رہی۔ وہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا تھا، وہ خوب رگڑ رگڑ کے سجدہ کر رہے سجدے رگڑ رگڑ کے کر رہے تھے، تو وہ یہ نشان علامت ہونا اس بات کی نہیں کہ جناب والا یہ ایک نمازی ہے، یہ ان کی نماز قبول ہو گئی، اس کا ہرگز نماز سے کوئی کنیکشن اور تعلق نہیں ہے۔ اب تو بہت کم لوگوں کے نظر آتے ہیں، پہلے کافی لوگوں کے نظر آتے، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایسی جگہوں پہ سجدہ کرتے جو سخت ہوا کرتی تھی، یعنی صفیں بھی سخت ہوتی تھیں، ہموار نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ نشان ذرا زیادہ پڑ جاتی تھا۔ تو آپ کارپیٹ پہ پڑھ لیں، اس لیے نشان نہیں پڑتا۔ کوئی شخص قرآن پڑھتا ہو نہ نماز نہ روزہ رکھتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھتا ہو، اچھا قرآن صرف قرآن پاک پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے؟ دیکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ یقیناً گناہ گار ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ سخت گناہ گار ہے، روزہ نہیں رکھتا سخت گناہ گار ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہونے والی ہے، قیامت تو بہت دور، قبر میں ہی پکڑ شروع ہو جائے گی، قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ کافر نہیں ہے۔ کافر اس وقت ہوتا ہے جب نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، بولے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بول دیں میں نماز کو مانتا ہی نہیں، استغفر اللہ، اور وہ کافر ہو جائے گا، اب مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو نماز کو ماننا ایک الگ چیز ہے اور نماز پڑھنا الگ چیز۔ تو نماز نہیں پڑھتا تو سخت گناہ گار ہوگا، سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر معاذ اللہ نماز کو مانتا ہی نہیں تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہی کیفیت روزے کی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، جو ہمارے بھائی اور بہنیں نماز نہیں پڑھتے اللہ انہیں بھی نماز کا پابند بنائے۔ دل میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ میرا ایمان چلا گیا، ایمان کی تصدیق کرنے کا عمل کیا ہے؟ دیکھیں یہ خیال آنا بھی ایمان کی تصدیق ہے،
چونکہ جس کی جیب میں کچھ ہوگا نا اسی کو فکر ہوگی کہ چوری تو نہیں ہو گیا. جس کی جیب ہی خالی ہو اس سے چوری ووری کی فکر نہیں ہوتی. تو یہ خیال آنے اس بات کی نشانی کہ آپ کو ایمان کی فکر ہے. ایمان ہے جبھی تو چوری ہونے کا خدشہ ہے نا. تو پہلی کیفیت تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. سب سے پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. دوسرا حرام کاموں سے اجتناب کریں، چونکہ حرام کی جو نحوست ہے نا وہ ایمان کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے. بس یہ دو کام کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرما دے گا. یہ جو آپ کی خواہش ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی میرے بھائی. قبر کی جگہ پہلے سے خریدنا کیسا ہے؟ بالکل خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو یہ کنفرم ہے کہ آپ اسی جگہ دفن ہوں گے. کسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں دفن ہوگا؟ اب میں سے کسی کو نہیں پتا. اور مزے کی بات ہے کہ دعا ہر کوئی کر رہا ہے جنت البقیع میں جگہ مل جائے. قبر میں یہاں خریدی بھی اسماعیل گوڈ کے اندر مطلب اپنی دعاؤں پہ بھی یقین نہیں ہے آپ کو. بقیع میں مدفن چاہتے ہیں، جگہ ریڈی گوڈ میں خریدی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کنفرم نہیں کہ وہ دفن کہاں ہوگا. پھر بھی اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے خرید لے، خریدنے میں کوئی مذائقہ نہیں. کچھ خاندان میں نیلا رنگ پہننے کو برا سمجھا جاتا ہے. نیلا رنگ پہننے سے برا ہو گیا یا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو، یہ صرف عورتوں کے لیے رائج ہے، اسلام میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کو کہتے ہیں بدشگونی. کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی کام سے بدشگونی کر لینا کہ اگر یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا. کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کوا آ گیا صبح صبح تو مہمان آ جائے گا. آنکھ پھڑکنے لگی تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. یہ ساری کی ساری بدشگونیاں ہیں. تو اسلام میں نیک شگون لینے کی اجازت ہے، بدشگونی کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، نیک شگونی کی اجازت ہے، بدشگونی کی اجازت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے اذان کی آواز آ گئی، تو اذان حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف بلاوا، تو اس کا مطلب آپ نیک شگون لے سکتے ہو کہ انشاءاللہ اس کام کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے. صلح حدیبیہ ہوئی، جب سہیل نامی شخص آیا مذاکرات کے لیے تو حضور نے فرمایا چونکہ یہ سہیل آ گیا ہے، سہیل کا معنی آسانی ہے، تو ہمارے معاملے میں آسانی ہو جائے گی. جنگ کے لیے جا رہے تھے، کوئی شخص آ گیا، اس کا نام جو ہے اس کے نام کا معنی کامیابی کی طرف نکلتا ہو، حضور نے فرمایا انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ نیک شگونی ہے. نیک شگون لے سکتے ہیں، بدشگونی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نیلا رنگ پہننے سے کچھ ہو جاتا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ایسے واقعات رونما ہو گئے ہوں جس کا کنیکشن نیلے رنگ کے ساتھ نکل کے آ رہا ہو، لیکن لازمی نہیں کہ نیلے رنگ کی وجہ سے ایسا ہوا، بلکہ ایسا سوچنا بھی درست نہیں ہے. چونکہ در حقیقت اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، نیلے رنگ کی طرف سے نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص جو ہے وہ سفید کپڑے پہنتا ہے، وہ کہتا ہے جب بھی سفید کپڑے پہنتا ہوں نا میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب بھی وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنتا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تب اس کا مطلب نہیں کہ وائٹ کپڑے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنتے ہو تو صرف تمہارے ساتھ کیوں. اگر سفید کپڑے پہننے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہو تو ہزاروں لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی اور خرابی ہوگی. بھائی اپنی موٹر سائیکل چیک کروا لو، اپنے چلانے کے طریقے پہ تھوڑا سا دھیان دے لو، ہو سکتا ہے وہاں کوئی خرابی ہو. سفید کپڑے پہن کے تم جناب ہواؤں میں اڑتے ہو، آج تو کاٹن کے کپڑے پہنے ہیں، آج تو ایسے چلاؤں گا، تو معاملہ خراب ہو گیا. اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا. تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو خواتین کے لیے بھی ایسی کوئی بدشگونی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور مردوں کے لیے بھی ایسی کوئی بدشگونی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا ایمان والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہمارے مقدر میں جتنا خیر ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر کوئی آزمائش اور پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے. کالی بلی کا کوئی چکر مکر نہیں ہے. اچھا جی، جہاں میرا رشتہ ہوا میرے سسرال والے خوب میلاد اور نیاز کرنے والے ہیں، میرے سسر روحانی علاج کرتے ہیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی آمد ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے سسرال والے کسی سے مرید ہیں. دیکھیں، میلاد شریف کرنا، فاتحہ خوانی کرنا بلا شبہ بہت اچھی بات ہے. البتہ اگر یہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ان کا یہ گمان ہے کہ حاضری ہوتی ہے، تو حاضری ہونے کا تصور اسلام میں درست نہیں ہے. کسی بھی شخص پر کسی بھی بزرگ کی حاضری نہیں ہو سکتی، کسی بھی خاتون پر کسی بزرگ کی حاضری نہیں ہو سکتی. یہ صرف اور صرف جنات ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟
جنات ہوتے ہیں جو ہماری عقیدتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو غوث اعظم کہلواتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بابا فرید کہلواتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی جناب دیکھ دھمال دیکھ دھمال دیکھ دھمال وہ بھی مزے لے رہے تھے. دیکھو کسی بے وقوف ہے، ان کو یہ خیال نہیں کہ وہ بابا جی جو پوری زندگی کبھی کسی عورت سے نامحرم سے نہیں ملے، وہ عورت میں گھس گئے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں ملا. تو ایک جسم میں دو روحیں کبھی داخل نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. ایک جسم میں دو روحیں داخل نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ کیفیت ہے کہ جی حاضری واضری کا کوئی چکر ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. نہ حضرت علی کی حاضری ہو سکتی، نہ سیدہ خاتون جنت کی. بالکل شرح صدر کے بعد ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اس شریف جنات ہیں. اہل اسلام کا اور اہل السنہ کا خاص طور پہ متفقہ موقف یہی ہے کہ بزرگان دین کی حاضری کا کوئی تصور نہیں ہے. البتہ ارواح کا آنا، زیارت کرنا، جیسے غالباً پچھلے دروس کے اندر میں نے بتایا کہ شب جمعہ مومنین کی ارواح اپنے گھروں پر آتی ہیں. اسی طریقے سے کوئی محفل ہو، اس محفل میں بزرگان دین کی ارواح شرکت کے لیے آتی ہیں. یہ جائز ہے، یہ درست ہے. لیکن حاضری والا جو کانسیپٹ ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ خلوص سے فاتحہ خوانی کریں اور حضرت مولا علی کی روح مبارکہ شرکت کے لیے آ جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل آ سکتی ہے، یہ ممکن ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. سیدہ خاتون جنت تشریف فرما ہو جائیں، بڑی سعادت کی بات ہے. بالکل. اب ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ پیرامیٹر چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ان کے پاس کون سا آل ہے کہ پتا چلا کہ جی فلاں جو شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے کہ فلاں نہیں آئی ہوئی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ بیان کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی خاص دن کیا جائے تاکہ آپ کی دینی تعلیم سے معلومات حاصل ہو سکے. ہاں، یہ بالکل میرے ذہن میں بات ہے. پچھلے گزشتہ سے پیوستہ سال کی بات ہے. نصرت بھائی کو اچھے سے یاد ہوگی، ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ رمضان شریف کے اندر سورہ احزاب رہ گئی تھی. تو میں نے کہا سورہ احزاب رہ گئی ہے، اگر آپ لوگ آئیں گے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، اتنے سارے دن آپ کی مصروفیات کے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، آپ آ جائیں، میں بھی انشاءاللہ وقت نکال کے آؤں گا تو ہم تفسیر کا سلسلہ شروع کر لیں گے. تو وہ جیسے ہوتا ہے نا، چاند رات کو چاند دکھتے ہی عشاء کی نمازی غائب، فجر کے غائب، بالکل ایسے ہی ہوا. رمضان میں سب نے ہاتھ اٹھا کے وعدے کیے تھے، ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے. اور رمضان شریف کے بعد وہ مشکل سے 6 لوگ 7 لوگ 8 لوگ تھے. حالانکہ میں صدر سے صرف ڈائریکٹ یہاں پر آتا تھا اس درس قرآن کے لیے. تو مشکل سے 1 مہینہ یا 6 ہفتے ہمارا سلسلہ چل سکا. پھر اس کے بعد لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی. تو یہ تصور تو پہلے سے کہ خرم بھائی تو وہیں فارغ، تو وہ تصور بھی ظاہر کرنا ضروری تھا. تو میں تو ان کی محبت میں آتا تھا، مگر وہ سلسلہ رک گیا. تو اس دفعہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی ماہانہ محفل کا سلسلہ رکھ لیں. ہفتے واری نہ کر سکیں آپ تو ایک 11ویں شریف کی محفل تو ہمارے وہاں 11ویں شریف کی محفل مسجد میں ہوتی ہے. پھر ایک ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ بھی ہمارے وہاں چل رہا ہے ظہر میں. تو میں اس حوالے سے کچھ سوچ رہا ہوں کہ 11ویں شریف کی محفل کے ساتھ اس میں ختم قادریہ شریف بھی ہم کر لیں، ذکر بھی کر لیں، اور اس کے اندر ہم بیان شریف کا سلسلہ بھی کر لیں. تو اگر آپ احباب دلچسپی کا مظاہرہ کریں، اور اس میں انشاءاللہ خواتین کو بھی بلانے کا ارادہ ہے میرا کہ انتظامیہ سے بات کروں. کسی طرح پارٹیشن جیسے ہے تو ہمارے پاس جگہ ہے، اوپر کمرے وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہاں خواتین تشریف فرما ہو جائیں، یہاں مرد حضرات ہو جائیں. تو اس طرح ہم ہر مہینے کے ایک یا تو 9 چندی جمعرات کو یا خاص 11ویں شب میں محفل کا سلسلہ کریں. ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے، جیسے انشاءاللہ کچھ ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ کو ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے. آپ نے اپنی یقیناً وہ فارم تو جمع کروا دیا ہوگا جو آپ کو دیا تھا ہم نے رجسٹریشن کے حوالے سے. تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ سارے نمبرز آ جائیں گے تو گروپ تشکیل دے دیں گے واٹس ایپ کا، اس پہ آپ کو انشاءاللہ معلومات اس کی ملتی رہیں گی. بس اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کریں کہ جو کچھ بھی جتنا بھی ہو سکا بس اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. درود پاک پڑھ لیں بآواز بلند، پھر اس کے بعد مختصر ذکر اللہ عز و جل دعا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحاب سیدنا مولانا محمد عادل الجود والکرم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ماہ رمضان شریف کی ان بابرکت ساعتوں کا صدقہ جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بہنیں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص سریکش دعا کرتے ہیں سمینہ کے لیے، ڈاکٹر منیر صاحب کے لیے، قبلہ امام صاحب کے لیے، عزیز بھائی کے لیے، ان سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما۔ ان سب کی جملہ تکالیف کو کرم سے دور عطا فرما۔ سلیمان کو بھی صحت کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں ان کو بھی اس مرض سے جلد خلاصی عطا فرما۔ جس تکلیف جس بیماری کے اندر مبتلا ہے میرے مولا، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہم سبھی کو صحت جسمانی، صحت ایمانی اور صحت روحانی سے مالا مال فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔